प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं। फैसल वाडा साहब सीनियर रहनुमा हैं और सियासतदान हैं, उनसे हम डिस्कशन करेंगे। आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं उसमें सबसे पहले इमरान खान 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले, तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद, मुल्क में बिगड़ती सूरत हाल, पंजाब केपी इस्लामाबाद में फौज तलब, श्रीनगर हाईवे पर पीटीआई कारकुनान और सिक्योरिटी इदारों में झड़पें, मुतादिद सरकारी और निजी गाड़ियां नजर आतिश, पीटीआई लीडर्स की जानिब से कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले की ऑडियोज लीक, पीटीआई सीनियर रहनुमा असद उमर गिरफ्तार, फवाद चौधरी कई घंटों से सुप्रीम कोर्ट में बंद, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। इसके अलावा बात करेंगे फौजी अमलाक पर हमले, फौज ने सख्त जवाब देने का ऐलान कर दिया, इदारे पर हमले में पीटीआई लीडरशिप के मुलव्विस होने का इल्जाम, पीटीआई कारकुनान की जानिब से फौजी तनसीबात पर हमलों को दुश्मन मुल्क की ख्वाहिशात से भी बदतर करार दे दिया, फौज पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रही है, इन मुमकिनात पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई के साबिक सीनियर रहनुमा फैसल वाडा साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरान के गैर मुल्की एजेंसी से ताल्लुकात का तहलका खेज इंकशाफ किया, पुरतशद्दुद एहतजाज के नतीजे में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के खदशे का इजहार कर दिया, इमरान खान की पीठ में किसने छुरा घोंपा, फैसल वाडा की कितनी पेशन गोइयां अब तक दुरुस्त साबित हो चुकी हैं, आज उन्हीं से जानेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे फॉर्मली। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। अच्छा वाडा साहब, आप इमरान खान साहब के एक देरीना और बहुत करीबी साथी रहे हैं, ये बताइए कि उनकी गिरफ्तारी पे क्या महसूस किया आपने या क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए जी, देरीना साथी था नहीं, देरीना साथी हूँ। अच्छा। और मेरा इमरान खान साहब के साथ ही ताल्लुक़ था, मेरा तहरीक इंसाफ से कभी भी ताल्लुक़ ना था, ना है, ना होगा, इन द सेंस कि मैं पार्टी की चीज़ों में ना मुलव्वस होता था, ना मैं उसका हिस्सा था, ना मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। और ये वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिसको मैं जानता हूँ। इमरान खान साहब तो वो आदमी हैं जो लोगों को जोड़ना जानते थे, अपने इदारों को साथ लेके चलना जानते थे, जो एक एक रुपया सड़क पे जमा करके शौकत खानम बनाना जानते थे, एक एक रुपया सड़क से जमा करके चंदा लेकर निमल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। वही इमरान खान पे ये इल्ज़ाम है कि वो ये अटैक करवा रहा है और जिस अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ हम थे उससे ज़्यादा वर्स्ट पार्टी हम बन जाएं और लुच्चे लफंगे और गुंडागर्दी की पार्टी तो ये कभी थी नहीं, ना है। इसमें कुछ नासिर हैं जो मैं बहुत अरसे से बताता चाह रहा हूँ और ख़ान साहब को भी बताया। उसमें उन लोगों के अपने मकासद हैं, उनमें से कुछ लोगों की बैरून मुल्क एजेंसियों से भी राब्ते हैं। वो इमरान खान साहब को हटाना चाहते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी का नैरेटिव लेकर ख़ुद कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तब भी साजिश हुई, काबीना के अंदर मैं गिरेबान पकड़ने के लिए खड़ा होता था, सुनाता था उनके मुंह के ऊपर, किसी की ज़रूरत नहीं होती थी मुझे बोलने की, और उसमें इमरान खान साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे वो स्पेस दी थी। लेकिन जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो देखिए कई दफ़ा ज़िंदगी में आपको बड़े गोल के लिए छोटी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। जिस वक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ आसमान को छू रही थी एज पॉपुलर पार्टी। मैं इमरान खान साहब का राइट हैंड मैन था, उन 4 में से था जो इंटरनल पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टी की जो मीटिंग्स, सीक्रेट मीटिंग्स होती थी, इतना करीब होने के बाद, इतनी पॉपुलर पार्टी होने के बाद मैंने कुर्बानी दी अपनी पोजीशन की, क्योंकि मैं इमरान खान साहब की ज़िंदगी बचाना चाहता था। और जो मैंने प्रेडिक्शंस की अब वो अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, उसमें एक भी ऐसी नहीं जो गलत हुई हो मेरी। और इसमें जो लोग मुलव्वस हैं उसमें जहाँ हमारे वहाँ सांप और कीड़े हैं जो आप हमेशा मुझसे पूछती हैं, और वो ख़ास जो हैं जिन्होंने मुल्क को एक्चुअली नुकसान पहुँचाया, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया, इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुँचाया, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुँचाया, ब्यूरोक्रेसी को नुकसान पहुँचाया, जुडिशरी को नुकसान पहुँचाया, अपने मफाद चाहे वो फाइनेंशियल थे, चाहे वो मॉरल थे, चाहे वो अपनी पोजीशन को अपलिफ्ट करके किसी पोजीशन पे आने की थी, अपनी ताकत के लिए थी, तबाह कर दिया। ठीक है, तो जब आपके सामने और इमरान खान साहब को हर तरफ से बता भी दिया, दिखा भी दिया, और आज भी देखें मेरे साथ तो कल 11 आदमी जो थे वो मेरे घर में थे। मैंने सही किया गलत किया मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान पीटीआई के मैंने पाकिस्तान के लिए जो बेहतर समझा मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और अभी भी मैं साथ समझता हूँ कि बजाय नून लीग इंस्टिगेट करे आके कि आप बुरे हैं, आप फासिस्ट हैं, आप करप्ट हैं, आपने गुंडागर्दी की, आप अपना माजी भी चेक करें। प्रॉब्लम यह है कि जब आपको पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट को ईंट से ईंट बजाने की बात की तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनसे बात का दरवाज़ा खुल गया। नून लीग ने जब एस्टैब्लिशमेंट को अटैक किया तो जवाब में आया हमारा पहले का नाम ले लो, दूसरे का ना लो, दूसरे का ले लो, पहले का ना लो, फिर रास्ते खुल गए बातचीत के। तो मैं एक आउटसाइडर बैठा था, मैंने कहा अच्छा इन्होंने 2 दफ़ा ईंट मारी है, मैं 4 ईंटें मारता हूँ, ये तो मेरे घर में आके बैठ जाएंगे। लेकिन इस बार जब मैंने 4 ईंटें फेंकी तो मैं भूल गया कि जो अब लोग हैं वो इंटरेस्ट फ्री लोग हैं,
ان کی اپنے کوئی ایمبیشنز نہیں ہیں, وہاں مس کیلکولیشن ہوگی. ٹھیک ہے, آپ ریڈ لائنز کراس کر گئے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر اس وقت ایکشن لینا چاہیے تھا جب پیپلز پارٹی نے شروع کیا, جب نون لیگ نے شروع کیا, وہیں بٹھا دیتے ان کو اس کام سے, تو آگے کوئی ضرورت نہیں کرتا. اسی طریقے سے آج بھی عمران خان صاحب تو کسٹڈی میں, وہ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ تم اٹیک کر دو جا کر. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ٹیئر ہے دوسری, ایک تو کہیں نظر نہیں آ رہی, کوئی لیڈ فرنٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, اپنے بچے اور خود پیچھے واٹس ایپ پہ کلپ بنا کر لیڈر بننے میں عمران خان کی جگہ لینا چاہتے ہیں. اور جو معصوم نادان جذباتی ہمارے جوان بچے ہیں, ان کو کہا ادھر چڑھ جاؤ, اس کے اوپر آگ لگا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اور وہ بچے ہیں, اور وہ قوم کے بچے ہیں جن کو آپ مار رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہمارے بچے ہیں. جس پولیس والے کے بعد تشدد کر رہے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں, قوم کے بچے ہیں. جس فوجی پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں وہ ہمارے فوجی. ملک ہے تو فوج ہے, عدلیہ ہے, عمران خان ہے, میں ہوں, آپ ہیں. ملک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ انڈین ایجنڈے کو انہوں نے ہمارا ستیہ ناش تہس نہس کر دیا, ہماری بھیانک شکل دکھا رہے ہیں وہ میڈیا کے اوپر اپنی, چمک گوئیاں ہو رہی ہیں. ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ ہم ان کی بھی بجا دیں گے ان حالات میں بھی. ٹھیک ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی بائی اینڈ لارج, اور اپنے ذاتی ایگوز کو چھوڑ کے آگے قدم بڑھیں. کل رؤوف صاحب میرے گھر میں جو 11 لوگ رات کو رہے, پوچھنا چاہ رہا تھا کون تو ہمارے دوست تھے, کون تو مناسب نہیں ہوگا, لیکن جو 11 لوگ میں سے لوگ پھر کہیں کہ ویسے آپ نے کہہ دیا, وہ کہیں کہ رؤوف صاحب جب آپ نے کسی کا, دیکھیں میں نے نہ دوستی نبھائی, نہ میں نے پارٹی کے کولیگس کی طرح ان کو لیا. میں نے پاکستانی ہونے کے ناطے سوچا کہ پاکستان کے جو غلط کر رہا ہوں, ٹھیک کر رہا ہوں, یہ صحیح کام کر رہا ہوں. ان میں سے ایک آدمی رؤوف صاحب وہ ہے جس نے, میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے, انہوں نے ان کو بھی گالیاں دیتے ہوئے سوشل میڈیا پہ نہیں چھوڑا. اچھا, کل وہ جب میرے گھر پہ آیا تو میرے لیے 2 چیزیں تھیں. میں اس کو پکڑوا بھی سکتا تھا, میں اس کو جوتے بھی مار سکتا تھا, میں اپنا حساب بھی لے سکتا تھا. میں اسٹیپ بیک ہوا, میں نے بڑی پکچر دیکھی. میرے لیے میری ماں سے زیادہ بڑی میری ملک تھی, جو میری بڑی ماں ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا آئی پک اپ اینڈ ویسے آپ کے گھر کیوں 11 ہے, کہ انہیں لگا کہ ہم یہاں پہ سیف ہوں گے, محفوظ ہوں گے, کیا ان کے ذہن میں کیا ہے کہ فیصل واڈا صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات نے تو بھروسہ کیا تھا, مطلب پارٹی میں بھی نہیں ہے, دوستی بھی نہیں ہے, بتا رہے ہیں تھوڑا سا, آپ کے گھر پہ کیوں انہوں نے سر فیصلہ کیا؟ اور 11 لوگ اچھی خاصی بڑی تعداد ہے, اللہ کی مہربانی, اللہ کی اللہ مہربانی ہے. خاطر تواضع کی وہ مہمان نوازی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے کہ میرے گھر میں جو روٹی کھاتا ہے میری روٹی بڑھا کے جاتا ہے. لیکن وہ بھائی مجھے جو انہوں نے مجھے بھروسہ کیا, کیونکہ انہوں کو پتا ہے کہ اگر میں کھڑا ہوں تو کھڑا ہوں, اور نہیں کھڑا تو ان کے منہ پہ کہہ دوں گا, پکڑوا دوں گا. ٹھیک ہے, سو یا وہ سمجھتے تھے آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں, لہٰذا کم از کم آپ کے گھر پہ چھاپا تو نہیں پڑے گا, یا ان کے ذہن میں یہ ہوگا اور وہ پکڑے نہیں جائیں گے. اگر وہ میرے گھر میں چھاپا پڑے بھی جاتا تو اس کو بھی میں خود ہی منہ دیتا, ان کو وہاں سے بھی نکال دیتا. میں وہی کہہ اتنا رہا ظرف ہے میرے اندر, اس میں اگر چھاپا بھی پڑ جاتا تو میں اپنے اوپر لیتا, ان کو نکال دیتا. اچھا, آپ نے بھی بات کی بڑی اہم کہ یہاں پہ ان پہ ایک بڑا الزام ہے کہ سیکرٹ ایجنسی جو غیر ملکی, ان کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ آپ کی اپنی انفارمیشن ہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی انفارمیشن ہے. آپ تک یہ اطلاع اگر ہے کتنی کریڈیبل ہے, اور یا واقعی ہم کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اس ملک کا ایجنٹ ہے, اس ایجنسی کا ہے, دیکھیں اس کے کیا ثبوت ہیں؟ لوگ تو کہیں گے یہ بات. دیکھیں صاحب, اب ایجنسیز کیا کر رہی ہیں, وہ ایجنسیز کا کام ہے, اس میں دخل اندازی نہ دینا چاہتا ہوں, نہ دے سکتا ہوں. میں جو دیکھ رہا ہوں, جو میں سمجھ رہا ہوں, جو میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, میں 4 کی اگر مین ٹیم کا ممبر تھا, میں اندھا بھی نہیں ہوں اور بہرا بھی نہیں ہوں, میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں, کون کس سے کیا کروا رہا ہے, عمران خان صاحب کے آنے کے سے پہلے کیا بات ہو رہی, جانے کے بعد کیا بات ہو رہی, کون کس کو انفارم کر رہا ہے, کون ساری گیم بنا رہا ہے. یہ گھر کے بیدی ہیں, یہ جو اٹیک ہوئے ہیں آرمی کی تنصیبات کے اندر, وہ میں نے کرائے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے جنہوں نے بھی احکامات جاری کیے, ان کو ساری اینگلنگ ہوتی, گھر کے بیدی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, وہ بھیدی آج سے تو نہیں ہے, بہت پہلے سے. اچھا, جو رات آپ کے پاس 11 لوگ تھے آپ کی پارٹی کے پرانے کولیگس, ان کی کیا رائے تھی کہ خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے یا کہا ہے, جو انہوں نے سرونگ میجر جنرل صاحب کے حوالے سے قاتلانہ حملے کی باتیں کی ہیں جس کے بعد سب کچھ ٹریگر ہوا, ان کی کیا رائے تھی کہ پارٹی ہماری ٹھیک کر رہی ہے, مشورہ ٹھیک ہو رہا ہے, یا وہ خان صاحب پہ کرٹیکل تھے کہ نہیں کہ ہم سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہم غلط راستے پہ چل پڑے؟ سر, وہ 11 آدمی کے علاوہ بائی اینڈ لارج سبھی کا یہ ہے کہ ہمیں غلط پٹی پہ چڑھا دیا ہے, اور عمران خان صاحب کو مس گائیڈ کر کے اس جگہ پہ لے گئے ہیں جہاں سے ہمارا بہت نقصان ہے. اور کہ کہتے ہیں کہ, اور آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں نے رؤوف صاحب کلمہ پڑھ کے, مجھے کسی کو کلمہ پڑھ کے سچائی بتانے کی ضرورت نہیں, پیپل کین گو ٹو ہیل اگر ان کو میری بات پہ یقین نہیں ہے. میں نے کلمہ یہ پڑھا کہ ابھی بھی میں آپ کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ کل کی تاریخ میں لوگوں نے اپنے آپ کو فرمائشی پروگرام کے تحت پکڑوایا ہے. اچھا, اور عمران خان صاحب کے وہ بہت ہی کلوز سرکل کے لوگ, اگر اتنے بڑے سپولوں کے بیچ میں اور کیڑوں کے بیچ میں خان صاحب
اگر نہیں سمجھ پا رہے تو پھر تو میں دعا گو آپ کے پاس بڑی انفارمیشن رہی ہمارے شوز میں، آپ نے مہربانی کی کئی دفعہ آئے ہیں. ایک چھوٹا سا کلپ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ جو 3-4 کوئی آپ نے پروگراموں میں باتیں کی تھیں، وارننگ دی تھیں، پریڈکشنز کی تھیں، تو میں اپنی ٹیم کو کہا، عمران مکرانا صاحب جو ہے انہوں نے کلپ تیار کیا. پھر آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو 6-8 مہینے پہلے کیا پتہ تھا، کیسے پتہ تھا ایگزیکٹ وہی سچویشن جو ہے آج مئی میں ہو رہی ہے، جو آپ جنوری فروری میں جو باتیں ہمیں سنا رہے تھے. ذرا کلپ ذرا سن لیں، پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اتنی ساری انفارمیشن جو ہے آپ کے پاس کیسے تھی پہلے سے. پی آئی کی فلائٹ آن ٹائم ہو جائے گی. اس دن پاکستان میں الیکشن سے لے کے ہر چیز ٹائم پہ ہو جائے گی، ورنہ 91 دن سے آگے تو کوئی چیز ہو سکتی ہے، 90 دن میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس ملک میں فلائٹ نہ چلتی ہوتی ہے کی 35 سال میں ٹائم پر، اس ملک میں آپ الیکشن بگانے کی بات کر رہے ہیں. الیکشن تو ٹائم پہ نہیں ہوتے. نہیں، یہ پنجاب میں ٹائم پہ نہیں ہوں گے، پنجاب میں بھی ٹائم پہ نہیں ہوں گے، آگے فیڈرل میں بھی ٹائم پہ نہیں ہوں گے. یہ ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں سر جی آپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں سر، پروگرام لکھ لیں، ڈیٹ لکھ لیں سر. کڑھائی بھی موجود ہے، مرغی بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے، مسالہ بھی ہے، کوک بھی ہے، چمچ بھی ہے. جب چولہا ہی نہیں چلے گا تو پکے گی کیسے؟ آپ بھی ویسے پیر پگاڑا صاحب بن چکے ہیں سر جی، جس طرح کے آپ اس میں اشارے کنایوں میں آپ گفتگو کرتے ہیں، مجھے تو پیر پگاڑا صاحب یاد آتے ہیں سر. سر یہ اتنی ایگزیکٹ چیزیں آپ جنوری فروری کے ہمارے پروگرام میں، میرا خیال ہے مارچ کے قریب کے، جو اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا الیکشن نہیں ہوں گے. بلکہ آپ نے 2-4 دفعہ اور بھی کہا تھا، ایک اور بھی کلپ تھا، لمبا تھا، وہ ہم نے اس لیے نہیں چلایا، 2-4 اور بھی تھے جس میں آپ نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا یہ ہوتے جائیں گے، فیڈ آؤٹ ہوتے جائیں گے یہاں سے. یہ انفارمیشن تھی، اسیسمنٹ تھی، ریڈنگ تھی، کیا تھی سر یہ؟ دیکھیں رؤوف صاحب، جو ایک سیاسی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ صبر، خبر اور نظر اپنی ہمیشہ اوپن رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ جب آپ ایک پارٹی کے اندر، ایک گورنمنٹ کے اندر وزیر بھی رہ چکے ہیں، کاغذات بھی دیکھتے ہیں، ہر ادارے کے آدمی سے ملتے بھی ہیں، پارٹی کو بھی دیکھتے ہیں، ایک بڑی سٹینڈنگ کا لیڈر ہے، اس کی شاگردی میں بھی ہیں اور کئی سالوں سے ہیں، اور کچھ آپ کی اپنی دوستیاں ہیں جو کئی سالوں سے چلی آ رہی ہیں، رشتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے. تو آپ جب وہ پزل کو رات کو جوڑیں تو آپ کو شاید وہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے جو بہت بڑے ترم خانوں کو یہاں پتہ نہیں ہے. تو یہ جو پنڈ کے چودھری کی جو لڑائی ہے، ایک تو وہ ختم ہونی چاہیے، اور جو سارے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، ہر کرسی پہ ہر بندہ بیٹھ کے کہتا ہے میں عقل کل ہوں، مجھے پتہ ہے، اور سب کہتے ہیں جی سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب تک یہ ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوگا، یہ بیہیویئر چینج نہیں ہوگا، جب تک آپ فلٹر نہیں کریں گے، جب تک آپ کالی بھیڑوں کو اداروں سے، جوڈیشری سے، ڈیموکریسی سے، بیوروکریسی سے، بزنس سے، میڈیا سے نہیں نکالیں گے، وہ لوگ جنہوں نے ایسی سازشیں اور ایسا نقصان پہنچایا جس کا ازالہ نہیں ہے، تب تک ملک اس دورائے پہ سے باہر نہیں نکلے گا، اس ٹریک پہ نہیں چڑھے گا. فیصل بھائی، آپ نا اس کیبنٹ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، شامل تھے، جس میں یہ القادر، یہ ٹرسٹ والی، یہ سارا جس پہ عمران خان صاحب آج گرفتار ہیں اور ان پہ ریفرنس بنا ہے، کیس ہوا ہے. آپ اس میٹنگ میں شامل تھے جس میں ملک ریاض صاحب کا جو پیسہ آیا تھا، وہاں سے 190 ملین پاؤنڈ آئے تھے، اور اس کے بعد جو فیصلے ہوئے، پھر اس کے بعد زمینیں لی گئیں، بشرا بی بی صاحب اینڈ کمپنی. یہ پوری طرح ہمیں ڈیٹیل بتائیں گے کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا. بڑی مطلب ادھر ادھر سے سن کے تو اور بات ہے، آپ تو وٹنس ہیں، یو آر پارٹ آف دا. رؤوف صاحب، ابھی تک جو ہے وہ اللہ کی مہربانی یہ رہی کہ جو اس ٹائم پہ میں نے 3 سال پہلے جو سٹینڈ لیے تھے کابینہ کے اندر، وہ آج سارے ثابت ہو گئے ہیں کہ میں رائٹ تھا. اس وقت بھی سب سے پہلا آبجیکشن بہت زوردار طریقے سے میں آیا تھا کہ کیا ڈرامہ ہے، اسی پہ 190 ملین پاؤنڈ جو آئے تھے وہاں سے. میرے بعد فواد چودھری تھا، اور پھر اس کے بعد شیرین مزاری تھی. آپ لوگوں نے اعتراض کیا؟ میں سب سے پہلے اٹیک پہ میں آیا تھا. اور جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جس دلال کی بات کی ہے، تو اس نے یہ ایک اینولپ دکھایا، اور میں اس کو بھی اب کہتا ہوں کہ وہ دلالی میں تو ضرور تھا، لیکن اس دلالی کے تحت جو اس کا حصہ ہے وہ پورا حصہ اس کا نہیں ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو حصہ بانٹا، اکبر کی بات کر رہے ہیں. اور اس حصے کو بانٹنے کے بعد اس کو کوئی بہت طاقتور شخصیت نے اس ملک سے باہر بھی نکالا. اور جب ارشد شریف کا قتل ہوا تو وہ انسان دبئی میں ہی موجود تھا. تو آپ جب سارے ڈاٹس کنیکٹ کریں گے، اور جس دن میں کھولوں گا پنڈورا باکس، اس دن تو اللہ کے حکم سے نہ ایویڈنس کی ضرورت ہوگی، کیونکہ صرف سیریز کے تحت ہر چیز سامنے آ جائے گی. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں 2 بلین روپیز شہزاد اکبر صاحب نے جو انہوں نے الزام لگایا، رانا صاحب نے کہا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ تھا، شیئر. دیکھیں مجھے تو دیکھیں رؤوف صاحب جو چیز نہیں مجھے پتا کہ وہ 2 بلین تھے، وہ 4 بلین تھے، 6 بلین تھے، لیکن میں اگر کوئی فائدہ لے رہا ہوں آپ سے ایز اے کاروباری تو میں فائدہ دے بھی رہا ہوں. وہ اور بات ہے کہ میں 100 روپے کا فائدہ لوں گا، 20 روپے دے دوں گا، یہ اسٹینڈرڈ. تو آپ کا کیا اعتراض تھا؟ آپ نے کہا پہلا اٹیک آپ نے کیا میٹنگ میں؟ لیکن میں نے ان سے کہا کہ جی پہلے تو یہ سیلڈ اینولپ کے تحت ہم منسٹرز کیسے اس کو مان لیں. انہوں نے کہا جی یہ ہماری کمپلشن ہے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کو اوپن نہیں کیا جائے گا. جو اس وقت
کوئی زیرک آدمی کو, دماغی آدمی کو سمجھ نہیں آئے گا بھائی ان کو کیا مسئلہ ہے, یو کے کو کیا پرابلم ہے, کیا پرابلم ہے, ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ کہ ہمیں بھی پتا تھا کہ وہ جو کرائم ایجنسی نے پیسے کیے, وہ پیسے کہا کہ جی اس کا آپ کے پاس حساب کتاب نہیں ہے تو آپ یہ پیسے واپس لے لیں, اور وہ پیسے ایکسچیکر کے پاس آنے تھے, گورنمنٹ کے خزانے میں آنے تھے. وہ گورنمنٹ کے خزانے کے بجائے ان کے خزانے میں گئے, ان سے ان سپریم کورٹ میں چلے گئے, کیونکہ سپریم کورٹ میں کوئی 460 بلین روپے کا جرمانہ تھا, اس میں ایڈجسٹ ہو گئے. تو ایڈجسٹ ایسے تو نہیں ہوئے نا. اور دیکھیں میں تو اس کاروباری شخصیت کو, ملک ریاض صاحب کی آپ بات کریں تو میں تو ان کو بلیم نہیں دوں گا کہ وہ تو کاروباری آدمی ہے, اور انہوں نے ہی از اے سکسیزفل بزنس مین. اب اگر اس ملک کے سسٹم کے اندر سکسیس کے لیے اگر انہوں نے جیسے کہا میں نے پہیے لگا کے پرمیشن نہیں, تو اس ملک کی بدقسمتی. یہاں تو آپ کو لائسنس جو ہے ٹرین میں بیٹھنے کا ٹکٹ لینے کے لیے بھی پہیے لگانے پڑتے ہیں یا اوپر سے دینے پڑتے ہیں, اور سنیما کے ٹکٹ لینے کے لیے بھی آپ کو ٹکٹ کے برابر پیسے دینے پڑتے ہیں. تو اس انفارچونیٹ نا, تو ہم اس کو کیوں رگڑیں یا اس کو بلیم کریں. یہ پوری صورتحال تھی, اس کے اوپر کوئی ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں سمجھائے گی. اور یہ بھی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو یہ کابینہ کے اندر بھی, اور ملک امین جو منسٹر تھے کلائمیٹ کے, انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ تم نے یہ بات بھی کی تھی. میں نے کہا تھا یہ نیب کا کیس بنے گا. اچھا آپ نے کہا تھا یہ نیب کا کیس بنے گا, اور میں نے پھر اکیلے میں بھی ان کو کہا اور گھر پہ بھی جا کے کہا کہ یہ کیس بنے گا ہی بنے گا, ٹھیک ہے. تو ہمارا تو انٹرسٹ کوئی نہیں تھا سر, ہم نے سمجھانا تھا, ہم نے روکنا تھا, ہم نے روکا. جو کیبنٹ کا سیکرٹری ہے وہ بھی آپ کو بتائے گا, میں ایم شیور منٹس میں ریکارڈ ہوگا کہ کس نے آبجیکشن کیا تھا. لیکن میجورٹی از اتھارٹی, وہاں سارے بوٹ پالش تھے, باقی موسٹ آف دا منسٹرز انہوں نے کہا جی جو جس کی گڈی چل رہی ہے اس کی طرف ہاں کر دو, تو میجورٹی نے ہاں کر دی. بعد میں جو اس میں اصل سکینڈل جڑا, شاید خان صاحب یہاں تک رہتے تو میں بھی وہ کہہ سکتے تھے, ان کے پاس یہ کہ ایک اس میں ایکسکیوز آ سکتا تھا کہ نا یو کے ایجنسی کے ساتھ یہ تھے ایشو تھے فلاں تھے. اصل سکینڈل بنا, جو انویسٹیگیشن ہوئی اور جو لنک ہوا ہے وہ ہوا ہے جو وہاں ملک ریاض صاحب نے کوئی 400-450 کنال کے قریب جو زمین ہے انہوں نے ٹرسٹ کے لیے بشرا بیگم صاحبہ کو لے کر دی. انہوں نے ملینز آف کوئی یہ روپیز ایز اے ڈونیشن دیے, اسٹرکچر کھڑا کر کے دیا. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, اس میں زلفی بخاری صاحب بھی تھے, پہلے بابر وان صاحب بھی تھے, اور لوگ بھی تھے, اس میں فرا گوگی صاحبہ بھی تھی ٹرسٹ کے ممبر سے, ابھی کوئی عارف بٹ صاحب ہے, میں نے تو نام ہی پہلے دفعہ سنا ہے. تو یہ کیا کہانی تھی واقعی, اس کا اس کے ساتھ لنک ہے جس کی وجہ سے کیس بنایا گیا ہے کہ ملک ریاض کو جو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے اس کے اگینسٹ ملک صاحب نے وہاں پہ انہوں نے سینکڑوں یہ کنال زمین جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کو انہوں نے ٹرانسفر کی تھی وہاں پہ. رؤف صاحب دیکھیں, میں کئی چیزیں جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے بھی بول نہیں سکتا کیونکہ میرے گھر کا معاملہ ہے. عمران خان صاحب میرے بڑے ہیں, اور ان کی گھر کے اندر کی سینٹیٹی کو جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے بھی میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے. وہ میں آپ کو یا جو بھی انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں ان تک چھوڑا دیتا. میں ان کی بیگم سے ریلیٹڈ, چاہے وہ ان کی آج کی بیگم ہوں یا پرانی بیگمات ہوں, میں اس پہ کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا. آپ کو بھی تو نیب بلایا گیا تھا اسی یہ کیس کی ایویڈنسز کے لیے, میرا خیال ہے آپ بھی تھے, 3-4 منسٹر اور بھی تھے جب انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. اس سے میرا کہا سٹنگ منسٹر سے آپ لوگ, تو نیب میں آپ لوگوں کو بلایا گیا تھا اس کی. مزیدار بات ہے کہ نیب میں بلاتے ساتھ ہی مجھے کہا کہ آپ نے اس کو رجسٹ کیا تھا اور آپ نے منع کر دیا تھا کام کرنے سے, تو کیوں کیا تھا؟ میں نے ان کو وجہ بتا دی, وجہ بتانے کا نوٹ کے چلا گیا. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی کیا پریڈکشن ہے اس حوالے سے کہ آنے والے دنوں میں شہزاد اکبر وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں اس القادر ٹرسٹ کیس میں؟ دیکھیں اب کیونکہ اس کو ایک بہت جو بھی اس نے کیا, لیا دیا نہیں دیا, وہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہے. اور کیا کہتے ہیں, جو بات آپ مجھ سے پوچھ رہی سوال, یہ میں نے حلفیہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کابینہ کی چھوٹی کابینہ کی میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ یہ آدمی یا وعدہ گواہ بنے گا یا یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ شہزاد اکبر کا کہا, اور میری اس کی بہت تلکرامی ہوئی تھی اس کے اندر. اس نے کہا تم میری جگہ لے لو, میں نے کہا تمہیں مبارک ہو, ٹھیک ہے, میں جہاں وزیر ہوں میں وہاں کافی ہوں. اور پھر خان صاحب نے کہا کہ تم لوگ اپنی لڑائی چھوڑ دو. اس کے بھی بہت سارے وٹنس ہیں, فواد چودھری بھی اس میٹنگ کے اندر فواد چودھری تھا. بہت 6-8 کی وہ کیبنٹ کی چھوٹی میٹنگ تھی سلیکٹڈ ایشوز کے اوپر. تو اس وقت بھی جو چیزیں کہیں وہ کی, اگر عمران خان صاحب کو بہت سارے لوگوں کے بارے میں بتایا, سمجھایا, کئی لوگوں کو خان صاحب نے خود بتا دیا فیصل تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کے میں نے منہ پہ کہا. اور ٹھیک ہے سر اس میں بریک کے میرا خیال ہے لیں گے, بریک کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, یہ شہزاد اکبر صاحب کس کے بندے تھے, عمران خان صاحب کے تھے یا کچھ اور لوگوں کے بندے تھے؟ دیکھیے یہ اہم سوال تو یہ بنتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں, اور خان صاحب ان کو اتنا پسند کیوں کرتے تھے, اور یکدم اتنی ناپسندیدگی کی وجہ کیا بن گئی کہ پھر نکال بھی دیا ان کو, استعفا بھی لے دیا؟ یہ انٹروڈیوس کر رہے تھے بریک کے بعد خیال ہے تھوڑا سا بریک کے بعد سر جی واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سوال کا جواب فیصل صاحب سے اس بریک کے بعد لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक. और ब्रेक से पहले क्लास साहब ने फैसल साहब से क्वेश्चन किया था. वो क्वेश्चन ये था कि शहजाद अकबर साहब का कौन है, किसके आदमी है, और दूसरी बात थी इमरान खान साहब रिलायबल के क्यों थे थे. या जनरल फैज साहब के थे? नहीं चलो देखिए सीधा पूछ लेते हैं। रघु भाई, जो शहजाद अकबर है वो उनको इंट्रोड्यूस किया था जहांगीर तरीन ने. अच्छा उसके लिए जहांगीर तरीन साहब की जब पतंग और गुड्डी ऊपर चढ़ी हुई थी तो उनकी मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन राइट थी, और ये भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए. उसके बाद खान साहब ने थोड़ा काम वाम किया, फिर खान साहब की डिसलाइकिंग हो गई, ऑन परफॉर्मेंस की बातें हैं, काम कुछ नहीं हो रहा, फलाना ढिमाका. और मेरा भी झगड़ा तो उसमें यही था कि भाई साहब के इतने ड्रामे टोपी ड्रामे हो रहे हैं, अभी तो हो तो कुछ नहीं रहा. ठीक है, अगर आपने वो राना सनाउल्लाह जैसे केसेस बनाने हैं जिसका सर पैर नहीं है तो हम तो नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे. उसके बाद इमरान खान साहब की एक किताब से उतर गए. किताब से उतरने के बाद इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया कि जी ही विल बी सून थ्रोन आउट. जो लीडर का काम होता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, किसी को भी उठा के फेंक सकता है. उस दौरान ये किसी ख़ास के ख़ास बन गए और ख़ासी सर्विसेज प्रोवाइड उन्होंने करना शुरू कर दिया, और उस ख़ास के साथ साथ ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के दोस्त बन गए. और आज़म खान के कमरे में इनका दफ्तर होता था, तो आईबी भी मैनेज हो गई, ख़ास भी मैनेज हो गया, तो सब कुछ ही आपके हाथ में आ गया. कौन थे सर? जब बताएंगे सर खासी चीज़ें उनकी, और ख़ास इक़दामात भी उनके साथ आगे होंगे इंशाल्लाह. तो बताएंगे सर ख़ास के बारे में. तो ये पूरा सेटअप था. ठीक है, आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मैं नहीं कह सकता कभी भी कि वो पैसे के लेन देन में था. वो दोस्ती वाला आदमी था, खान साहब के साथ ऑनेस्ट था, टू वट एवर कैपेसिटी ही वॉज. ठीक है, तो उसके कमरे में इनका दफ्तर था. फिर ये ख़ास के करीब हो गए, फिर वहीं आईबी आती थी, तो आईबी का हेड इनका दोस्त बन गया. तो फिर ये, और फिर जो हमारे वहाँ पॉलिसी हैं वो ऐसे लोगों के पीछे लग जाते हैं कि जी इसके हाथ में आईबी भी आ गई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है और ख़ास भी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे लॉबी कराते हैं. अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के आगे सजदा करके नहीं मांगते, बंदों से मांगते हैं. तो ख़ास ये थे जनरल फैज थे, क्योंकि उस वक्त ख़ास तो वही थे. रुक भाई, मैं एक ही दफ़ा ख़ास की खासी राइट सर करूँगा इंशाल्लाह. ठीक है, तो फिर ये बहुत सारी सर्विसेज में आ गए. फिर बिजनेस में फिर उन्होंने मेजॉरिटी करप्ट पंजाब में जो ब्यूरोक्रेट्स लगाए वो भी इन्होंने लगाए. यहाँ भी जो लगाए, सीडीए में जो लगाए, जो उधर एफआई एंटी करप्शन में जो लगाए, वो मानी ग्रामी बेईमान ऑफिसर्स थे, उनसे भी लेन देन थी. फिर इनका एक एक्सीडेंट हुआ, रात को ये कोकोला पी के भाग गए, इन्होंने बंदा नीचे दे दिया गाड़ी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अंदर, यहाँ पे. अच्छा. वो बात भी आईबी और ख़ास ने दबा दी. हमें तो हमारी दोस्ती को ऐसा इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास कोई टूल्स नहीं है ना, हमको ऐसी पोजीशन में देखे आईबी भी रिपोर्ट करी या ख़ास भी रिपोर्ट करे. हमारी दोस्तियाँ थी, हमें तो हर चीज़ पता थी. ठीक है, हमने भी जाके खान को बताया कि ये सब कुछ हो रहा है. उसने कहा अच्छा मैं चेक करता हूँ. चेक करने में. अच्छा फैसल साहब, खान जिस तरह आप पार्टी छोड़ने के बाद भी आपने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एडवाइसेस की, उस वक्त जिस वक्त आप पार्टी का हिस्सा थे एंड यू वर सीइंग ऑल दोस थिंग्स, तो कभी आपने खान साहब को एडवाइसेस की और कभी उन्होंने आप पे कुछ चीखा चिल्लाया, शाउट किया, बुरा बनाया? देखिए, खान साहब ने मुझ पर ऐसा तो चीखा चिल्लाया नहीं कभी भी. हमेशा उन्होंने मुझे बहुत स्पेस दी, बहुत सीखा मैं उनसे. लेकिन एक इशू के ऊपर मुझे एक ही डांट पड़ी है उनसे, और उसकी आवाज़ें बाहर तक, वज़ीर आज़म हाउस के बाहर तक गई हैं. अच्छा. और वो थी जब आसिम मुनीर साहब को एसडीजी ऐसा सैक कर रहे थे और उनकी फील्डिंग लगी हुई थी उनके पीछे, और मैं उनसे रजिस्ट कर रहा था कि आप गलत कर रहे हो. और मैं आसिम मुनीर साहब का एज ए मिनिस्टर और DGI थे, मैंने उनको जाके कहा था कि सर जो काम आप ईमानदारी का करना चाह रहे हैं ये ना करें, आपकी फील्डिंग सेट है. तो उन्होंने मुझे कहा कि वाडा तुम मुझे अपने मुल्क और अपने वज़ीर आज़म से बेईमानी का कह रहे हैं, मैं कभी नहीं करूँगा, अल्लाह मालिक है. तो नाराज़गी की वजह क्या थी सर? ब्रो भाई बस आज फैसल भाई ज़रा आप आज बातें ज़्यादा छुपाने के ज़्यादा बताने के मूड में जिस चीज़ का ताने बाने खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी या उनके घर से रिलेटेड लोगों तक चला जाए ना, वो मैं फैसल भाई ये चीज़ तो आप मानेंगे कि दुनिया भर में जो लीडर होते हैं, सियासतदान होते हैं, पब्लिक लाइफ में जो लोग होते हैं, उनकी कोई ज़ाती लाइफ नहीं होती, कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती, बिकॉज दे आर पब्लिक फिगर, दे आर प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक. अगर किसी को पब्लिक अपनी ज़ाती लाइफ पसंद है तो घर बैठे सियासत में मैं अपने वाले से आज लड़ पड़ूँ, वो मुझे निकाल दे या मैं निकल जाऊँ, तो मैं घर की बातें तो नहीं, हुक्मरानी एक और चीज़ है सर. मेरी कंपल्शन है, एथिकली मॉरली मैं नहीं कर सकता. अच्छा चले सर, देखिए रघु भाई, मैं ना आई ऑलवेज पिक माय फाइट्स, आई चूज माय फाइट्स, आई सेलेक्ट पीपल हु टू मीट, हु नॉट टू मीट. लाइफ के अंदर मुझे अल्लाह ताला ने प्रोगेटिव इख्तियार दिया है कि मेरे पास ज़्यादातर दोस्त आप जैसे सर फिरे हैं, हम मुश्किल वक्तों में खड़े हो जाते हैं,
فائنینشیل الزام ہوئے چلے میں کہتے تھے الزام جو لگ رہے تھے کہ جناب منیر صاحب جو ہیں وہ جا کے خان صاحب کو انہوں نے یہ کہا تھا جناب کہ آپ کے گھر سے بیگم صاحبہ جو خاتون اول تو وہاں ملک ریاض صاحب اینڈ کمپنی جو ہیں وہ ان کو شاید کوئی تحفے تحائف دے رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، آپ کے لیے کل کو مسائل پیدا ہوں گے. اور وہ مسائل پیدا ہوئے، اور آپ جیسے کوئی دوستوں نے ان کو منع بھی کیا تھا جناب منیر صاحب کو کہ آپ یہ خان صاحب کو مت کہیں، تو انہوں نے میرا خیال ہے یہ جواب دیا تھا جو آپ بتا رہے ہیں. جی رؤف بھائی، اس کویشچن سے مجھے ڈبار کر دیں، مہربانی ہوگی کہ میں خان صاحب کی احتراماً چلے ابھی اس موجودہ پہ آ جاتے ہیں سر، آگے چلتے ہیں. یہ جو فوج کی اور عمران خان صاحب کے اتنی ہیڈ آن ہوا ہے جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. کل خان صاحب کے انہوں نے بھی سرونگ میجر جنرل پہ الزام لگایا جی مجھے قتل کرانا چاہ رہے تھے. اس کے بعد ان کے ویڈیو آئی، پھر ہم نے آرمی کا دیکھا، کل بڑا سٹرانگ ان کا ایک پریس ریلیز، آج اس سے بھی زیادہ سٹرانگ پریس ریلیز آئے، ہنگامے ہوئے ہیں، حملے ہوئے، کور کمانڈر ہاؤس، بلا بلا چیزیں. یہاں پہ خان صاحب کا اور اس کا پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے سر؟ آپ اندر کے بندے ہیں، آپ کی طرف ذرا کھل کے بات کیجیے گا. دیکھیں رؤف صاحب، میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتاؤں گی. ان کالڈ فار تھا یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، ہوتا گیا، اور مزید آپ دیوار سے لگتے چلے گئے، اور بند گلی میں جیسے میں نے بہت دفعہ کہا کہ ایونچولی بند گلی میں آپ کو لا کے بٹھا دیں گے. ٹھیک ہے. سو آج بھی جو میری پریس کانفرنس کا ریزن تھا اس وقت بھی تھا عمران خان صاحب کی جان کو بچانا اور معصوموں کی جان کو بچانا، اور آج بھی میرا ریزن یہ تھا کہ آپ فیسزم کر کے، یہ ٹیررزم پھیلا کے گورنمنٹ کے کوارٹرز میں یہ چل رہی ہے کہ اس کو بین کر دیا جائے، اس پارٹی کو، مطلب پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے. یہ خبر دے رہے ہیں کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ پی ٹی آئی ہاں بالکل، میں نے اسی لیے سر آج کی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے وہ سارا مواد جو بین کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ دے دیا، آن کیمرہ دے دیا. اچھا، اب ہر چیز کی دو کونوٹیشنز ہیں. ایک ہے کہ جی آپ نے کور کمانڈر لاہور کے گھر میں اٹیک کیا، جس سے عمران خان صاحب کے نیچے والے لیڈرز نے جو میسیج دے کر کروا کے جوان بچوں کو گمراہ کر کے یہ کام کروا دیا. تو ایک کونوٹیشن یہ ہے کہ جی کور کمانڈر ہاؤس جو ہے سرنڈر ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ایک کونوٹیشن جو میرے حساب سے وہ ہے کہ انہوں نے ایک اسٹیٹ، ایک ماں اور ایک بڑے پن کا کام دکھایا کہ اپنے بچے ہیں، گولی چل گئی تو اپنے دونوں طرف اپنے ہی ہیں، یہ فوجی بھی اپنے، یہ بچے بھی اپنے. تو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں جس میں دیکھنا چاہیے کہ گولی کا آرڈر دینا 1 سیکنڈ کا کام ہے اور آرڈر کے اوپر 1 سیکنڈ میں ٹریگر چلنا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو آپ نے پیچھے بیک فٹ پہ گئے ہیں، وہ کمزوری نہیں، وہ طاقت ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں ابھی بھی آپ کے پروگرام میں توسط سے کہوں گا، ماں بہن بیٹی ماں باپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، میری ماں نہیں رہی جو سنبھالتی تھی، روکتی تھی، اللہ باد کو حیاتی تھے، یہ بچے جو ہیں گمراہ ہو رہے ہیں. یہ لیڈرز، عمران خان نے یہ کام نہیں کرانا، نہ وہ اس قسم کا آدمی جو اس کے نیچے لیڈر ہے وہ عمران خان کی جگہ لینا چاہتے ہیں، آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اور جس پولیس والے کا سر کھول رہے ہیں وہ اپنے ہیں، اور پولیس والے جس کا سر کھولے وہ بھی اپنے ہیں، جس فوج کو آپ گالی دے رہے ہیں وہ بھی اپنے. اگر آپ میرے گھر کا ٹی وی، ٹیبل، گلاس توڑنے سے میرے مسائل طے ہو جاتے ہیں، میری زندگی بدل جاتی ہے، دودھ کی نہریں بہہ جاتی ہے، تو 100 بسم اللہ. ٹھیک ہے. یہ ہیو اور ہیو ناٹس کی لڑائی بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کو بہت بڑے کینوس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اس کو بڑی بردباری سے بڑا آدمی بن کر بڑے قدمہ آگے اٹھا کر گلے لگانا پڑے. میں آپ کو بتاؤں رؤف بھائی، اگر پی ٹی آئی کے بندے جو پیار کرنے والے بچے ہیں، اور بڑی صاف ستھری، بڑی مگن پارٹی تھی، ہر فکر کا آدمی ہے، سب ایک دوسرے سے، یہ جو فیسزم ہے یا یہ جو لچا گیری ہے، گنڈا گردی ہے، یہ پارٹی کے اندر نہیں تھی. یہ پارٹی کے اندر کچھ دھڑے ہمیں جہیز میں مل گئے. ٹھیک ہے. کچھ کن ٹٹے تھے، کچھ ایسے تھے جو بیچارے زندگی بھر پیدا ہونے سے آج تک پرائم منسٹر بن کے وہ اپنے گھر میں پھرتے ہیں اور شاید پھرتے اللہ میاں کے وہاں جب ان کا ٹائم پورا ہوگا چلے جائیں گے، وزیر اعظم نہیں بنیں گے. اور یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وزیر اعظم اللہ کی طرف سے بن سکتے، ہمارے جیسے ہوتے ہوئے تو ویسے نہیں بن سکتے. آپ کا اشارہ اسد عمر اور نشامت قریشی صاحب کی طرف آپ ہمیشہ ان سے ٹکر رہی ہے کیبنٹ میں. سر میں آپ کو بتاؤں سر، میں نے ان سے، یہ تو سر میرے لیے بہت مطلب اللہ میں بڑے بول اور برے وقت سے بچائے. مجھے سر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں وہ چونٹی ہوں جو ہاتھی سے لڑتا ہے. یہ تو سر معمولی چیزیں ہیں. اچھا، آج جو فوج کا وہ پریس ریلیز ہے، کل تو انہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج انہوں نے کوئی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، بڑے کلیئر ٹرمز میں جو ISPR کا پریس ریلیز ہے انہوں نے سیدھا کہا ہے کہ جناب کے بس کافی ہو گئے، کل تک تو ہم نے کوئی صبر کا مظاہرہ کیا تھا، تو مزید صبر کا مظاہرہ انہوں نے کہ اب ہم سے نہیں ہوگا اور ہم اس کو ریٹیلیٹ کریں گے اور پوری فورس کے ساتھ کریں گے، ایکشن کے ساتھ کریں گے. دیکھیں، مدینہ کی ریاست عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے. عمران خان صاحب کے لوگ جو ان ووٹرز سے اور سپورٹر سے کام کرا رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی مشکلات بڑھا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ایک ماں نے کل
कलेजे से लगा के कहा जो बेटा तूने कर लिया मैंने सह लिया, एक दिन अब अगर तूने किया बेटा तो तेरा मुंह चपेड़ों से लाल करूंगी। तो जब माँ ये काम कर सकती है तो फिर ये स्टेट है। स्टेट ने एकदम मुजाहरा किया, गले से लगाया, अगली बार वार्न कर दिया। अच्छा, अब आपके ऊपर डिसीजन है कि आप खान किस जगह साहब लेके का जाते हैं। एक अंदेशा है और एक खदशा है जिसका आज उन्होंने अदालत में जिक्र भी किया कि उनको इस गिरफ्तारी से अपनी जान को खतरा है। आप क्या समझते हैं, ये उनका अंदेशा खदशा दुरुस्त है? देखिए ये तो कहना नामुनासिब होगा कि इसका बेनिफिट कोई और भी उठा सकता है। एक बड़े दर्जे का लीडर है, एक पॉपुलर लीडर है, बैरून मुल्क हमारी दुश्मनियाँ हैं, पड़ोसी मुल्क हमसे हिसाब किताब करना चाहता है, नुकसान पहुँचाना चाहता है हमारे मुल्क को, तो ये खदशा तो हर लीडर के साथ रहता है, ठीक है। लेकिन जिस जगह वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं वो इमरान खान उस किस्म के आदमी नहीं है। ये जो बाल्टी है या ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है या गाड़ी, इमरान खान साहब 15 साल में नहीं थे। मैं इमरान खान साहब की गाड़ी चलाता था, सदर के बंद करवाने का कहता था सर यहाँ उतर जाए, ये आपका वोटर है, और इमरान खान साहब यहाँ उतर रहे, दरवाजा घर उतर गए, ये बंद कबाब खा लिया, ये बर्गर खा लिया, ये पिज्जा खा, ये वो आदमी नहीं है। इस एक मंसूबे के तहत ये जो रऊफ साहब भी कह रहे हैं ये लाल है, आप भी कह रही है लाल है, ये भी कह रहे हैं लाल है, मुझे हरा नजर आ रहा है, फिर एंड में मैं कहूँगा मैं इंसान हूँ, मुझे गलती हुई, ये सब सही देख रहे हैं, मैं गलत देख रहा हूँ। ये इमरान खान साहब के साथ है। इमरान खान साहब ये आदमी नहीं है। इमरान खान साहब हमें कहते थे, हम उनकी शील्ड बन के भी जलसों में खड़े हुए, जब हमें कहा है हाई रिस्क टारगेट है आज इमरान खान साहब जलसे के अंदर, मैं इकलौता बेटा हूँ अपने माँ बाप का, ठीक है। मैं कुछ अल्लाह में माफ़ करे सड़क पर चलता हुआ आदमी नहीं था, परवरदिगार का करम है मुझ पर, लेकिन हम उसके लिए ह्यूमन शील्ड बन के खड़े होते थे कि गोली हमारे से पार होगी। ऐसे बहुत सारे मेरे ऐसे लोग थे। तो हमारे कहने का मकसद इमरान खान साहब इन चीज़ों से ऊपर थे। अच्छा, आपको क्या लगता है फैसला किया गया इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का, ये ठीक फैसला है? इनको गिरफ्तार होना चाहिए था या आपको अभी भी रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए था और हालात को इस स्टेज पे नहीं लेना चाहिए? व्हाट इज़ योर ओन असेसमेंट? रऊफ साहब देखिए, जब एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपना फैसला सुना दिया है जो कानून और आइन को बहुत अच्छी तरह जानता है, तो मेरे और आपका तो अब इस पे कमेंट करना बेकार ही है, ठीक है। He knows it more than I know and you आप know. इस पे दुखी हैं या खुश हैं? कि मैं तो मना करता था आपको पहले कि बात करें इनके इमरान खान साहब की उस पर गिरफ्तारी पे, आपका अपना ज़ाती क्या इस वक्त व्यू है कि जनाब मैंने तो मना किया था? आप खुश हैं या दुखी हैं कि इतना बड़ा लीडर था और उसमें फंस गए हैं गलत इसमें? मुझे ब्यूरोक्रेसी के पास जाना पड़े, मुझे पीडीएम जिससे मेरा कोई ताल्लुक ना था ना है, ना मैं उसको पसंद करता हूँ ना अच्छा मानता हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर के पास जाना पड़े, ब्यूरोक्रेसी के पास जाना पड़े, एस्टैब्लिश पास जाना पड़े, जुडिशरी पास जाना पड़े, आपके पास जाना पड़े, हर दरवाजे को मैं खटकाऊंगा जो मेरे बस में है पाकिस्तान और इमरान खान की भलाई। ठीक है, लास्टली छोटा सा 1 मिनट में दे दें, इमरान साहब का टाइम क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं फर्दर? लोग कहते हैं सील हो गया, खत्म हो गया, या आप समझते हैं रिवाइव करेंगे और बाउंस बैक करेंगे? जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लोग उनके लिए बसात बजा रहे हैं, वो उनके लिए इतनी मुश्किलात कर देंगे कि रिवर्सल मुश्किल हो जाएगा। कर देंगे या कर चुके हैं? मजीद कर रहे हैं, अभी रुक नहीं रहे। ओके, बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमारे साथ आज खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मौजूद थे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।